الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. तमाम किस्म की हम्दो सना, बुजुर्गी, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए है।
جو خالق ارض و سماوات والارض فعال لما یرید یدبر الامر واللہ بکل شیء علیم ہے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے پیشوا، مقتدا، رہبر و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ و بالا پر ہے۔ محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، یہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے، اس زندگی میں انسان پر پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں۔ انسان کبھی خوف میں ہوتا ہے، انسان کبھی امن میں ہوتا ہے۔ یہ دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان خوشیوں میں ہوتا ہے، کبھی انسان غمیوں میں ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کا اصول ہے۔ دنیا میں یہ معاملات ہونے ہی ہونے، کبھی خوشیاں آئیں گی، کبھی غمیاں آئیں گی، پریشانیاں، ٹینشنیں، امن بھی ہوگا، خوشحالیاں ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں دنیا کا ایک حصہ ہے، دنیا کا ایک اصول ہے۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو ضرور بضرور آزمائیں گے۔ آپ کی آزمائش جو ہے وہ پکی ہے۔ آپ ان آزمائشوں سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں میں ضرور بضرور آپ کو آزماؤں گا۔ آزمائش آپ کی پکی ہے۔ کن کن چیزوں سے؟ فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی آپ پر خوف ہوگا، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک کی کمی سے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی سے، مال کی کمی سے بھی میں آپ کو آزماؤں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں کی کمی سے۔ یعنی دنیا سے جب انسان چلا جاتا ہے، اس نظریے سے بھی، اس انداز سے بھی اللہ رب العالمین آپ کو آزمائیں گے۔ یہ آزمائش پکی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کے رزق سے، یعنی ان کی کمی سے بھی اللہ آزمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آزمائشیں تو پکی ہیں، یہ انسان پہ آئیں گی۔ یہ دنیا نام ہی آزمائشوں کا ہے، یہ آزمائشوں کا گھر ہے یہ دنیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ جو لوگ ان آزمائشوں، ان پریشانیوں، ان تکلیفوں، ان ٹینشنوں میں صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، صبر نہیں چھوڑتے، اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ کون سے لوگ؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آن پہنچتی ہے نا تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، ہم نے لوٹنا بھی اللہ کی طرف ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ایسے لوگوں پر ہیں جو صبر کو نہیں چھوڑتے۔
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ محترم بھائیوں، قرآن مجید نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ انسان پر پریشانیاں، انسان پر تکلیفیں آئیں گی، لیکن بہترین انسان وہ ہے نا، بہترین ایمان والا وہ ہے نا جو ان آزمائشوں پہ، ان پریشانیوں پہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتا۔ یہ ہمارے لیے میسج ہے۔ اور یہ جو آج پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ غمیاں آتی بھی ہیں نا، اللہ اکبر، یہ ہمارے کچھ کرتوت ہوتے ہیں، ہمارے کچھ کام ہوتے ہیں، ان کاموں کی وجہ سے یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زمین پر، یہ سمندروں پر یہ جو فساد برپا ہوتا ہے، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو آپ کرتے ہو یہ ان کی کمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ فرماتے ہیں یہ جو پریشانیاں ہم آپ پر لے کے آتے ہیں نا، ہم کچھ مزہ چکھاتے ہیں آپ کو، کچھ مزہ، ہم کچھ مزہ آپ کو چکھاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ آپ لوگ واپس لوٹ آؤ۔ یہ جو پریشانیاں آتی ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں، آپ کے کرتوت ہوتے ہیں، آپ کے کام ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کچھ مزہ ہم چکھاتے ہیں، کچھ، زیادہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ آپ لوگ لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ یہ جو اللہ کے باغی بنے پھرتے ہو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان کے فرمودات کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے فرامین، ان کے فرمودات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم لوگ واپس لوٹ آؤ، انسان بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ اس لیے یہ پریشانیاں لے کے آتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، قرآن مجید نے ان پریشانیوں سے نکلنے کے کچھ اسلوب بتائے ہیں، کچھ طریقے قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ آئیں انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ پریشانیاں تو آنی ہیں، تکلیفیں تو آنی ہیں، کیونکہ یہ ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے کام ہیں، ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، یہ تو آنی ہے، یہ پریشانیاں تو آنی ہیں۔ یہ انسان یقین کریں پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑی سی پریشانی آئے نہ تکلیف آئے پریشان ہو جاتا ہے، پھر ناشکری والے کلمات کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا ہی گھر ملا تھا کہ آج ساری کی ساری پریشانیاں ہمارے گھروں میں۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ہم کون سا اللہ رب العالمین کو راضی کر رہے ہیں؟ ہم گلے اور شکوے اللہ سے کر رہے ہیں؟ کبھی اللہ نے آپ سے کوئی گلے اور شکوے کیے؟ آپ لوگ اللہ کی بغاوتیں، اللہ کی نافرمانیاں، اس کے رسول کی نافرمانیاں کر کے زندگی بسر کرتے ہو؟ کبھی اللہ نے آپ سے شکوے کیے ہوں؟ ہم لوگ تھوڑی سی پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، اللہ سے شکوے شکایتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن مومن بندہ وہ، اسے پتا ہے یہ پریشانیاں آنی ہیں، یہ تکلیفیں آنی ہیں۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے محترم بھائیوں؟ اس سے بچنے کا طریقہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، من عمل صالحا، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے لوگوں کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، حیاتاً طیبہ، ہم انہیں زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی۔ اچھا کیوں؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو وہ اچھے اعمال کرتے رہے، نیک کام کرتے رہے، لوگوں کے کام آنے والے، لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے والے، نمازی پرہیزگار، اللہ کو یاد کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کو
اجر دیا جا رہا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو انہوں نے اچھے اعمال کیے، نیک کام کیے، یہ سارے کا سارا بدلہ ان نیک اعمال کا ہے، ان نیک کاموں کا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو وہ اعمال کرتے رہے، اچھے اعمال کرتے رہے، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. دنیا میں بھی ان کی زندگی پاکیزہ گزرے گی اور جنت میں بھی انشاءاللہ ان کی زندگی پاکیزہ زندگی ہے. نیک اعمال کے اور ایمان کے کتنے بڑے فائدے ہیں آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، 3 لوگ اپنے گھر سے باہر نکلے، راستے میں بارش ہوئی، ایک غار میں چلے جاتے ہیں، پھر اس غار کے آگے بہت بڑا پتھر آ جاتا ہے، بہت بڑا پتھر. آپ اندازہ کریں ایمان اور عمل صالح کتنی بڑی نیکی ہے محترم بھائیو، بہت بڑی چیز ہے. ایمان اور عمل صالح بہت بڑی چیز ہے. اس سے انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں. اچھا، 3 لوگ اس غار کے اندر بند ہو گئے. غار کے آگے ایک بہت بڑا پتھر ہے جو ہٹ نہیں رہا. ان تینوں میں سے ایک نے کہا، اچھا اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرنے لگے. ایک کہتا ہے اے اللہ میں وہ انسان ہوں کہ میری بھینس ہے یا گائے ہے، کوئی بھی چیز جو دودھ دینے والی ہے، میں اس کا دودھ دھوتا ہوں، دھو کے سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دیتا ہوں، پھر اپنے بیوی اور بچوں کو دیتا ہوں، سب سے پہلے اپنے والدین کو. اللہ میں نے کیا کیا ہے کہ آج اس طرح ہوا رات کو کہ اللہ اکبر، جب میں گھر آیا میرے والدین سو چکے تھے، میں پوری رات ان کے سہارے کھڑا رہا، دودھ اٹھائے، بیوی بچوں کو سلا دیا، کہا سو جائے. سب سے پہلے میں نے یہ دودھ اپنے ماں باپ کو پیش کیا. اللہ یہ جو میں نے نیکی کی ہے اللہ تیری رضا کے لیے کی ہے، تیری خوشنودی کے لیے کی ہے. اللہ اس کی وجہ سے، اس کے وسیلے سے میری اس پریشانی کو دور کر دے. حدیث میں آتا ہے وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا. دوسرا بندہ بولتا ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میرے چچا کی بیٹی وہ مجھے بڑی محبوب ہے، وہ مجھے بڑی پسند ہے. اللہ اکبر، میرے پاس اب ان کو ضرورت بھی ہے، میرے پاس کچھ مال تھا، میرے پاس پیسے تھے، میں نے اسے کہا اتنے پیسے میں تمہیں دوں گا تو میں اپنی خواہش آپ سے پوری کروں گا. تو وہ راضی بھی ہو چکی تھی. اللہ پھر مجھے اللہ تیرا ڈر پیدا ہوا، تیرا خوف پیدا ہوا. اللہ میں نے اسے تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے موقع بھی تھا، اللہ میں نے اسے چھوڑ دیا تیری رضا کے لیے. اللہ میں نے جو یہ عمل کیا ہے تیری رضا کے لیے کیا. حدیث میں آتا ہے جب اس بندے نے اپنے اس عمل کا وسیلہ پیش کیا نا، نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا، وہ پتھر پھر سرک جاتا ہے، پھر سرک گیا. اللہ اکبر. تیسرا بندہ بولتا ہے، تیسرا بندہ ہے اللہ میرے پاس ایک مزدور بندہ تھا، کام کرتا تھا. اللہ اکبر. وہ اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری سے ایک گائے خریدی. اس گائے سے کئی گائے بن گئی، کئی اونٹ بن گئے. اس ایک گائے سے کئی گائے اور کئی اونٹ بن گئے. ایک مرتبہ وہ بندہ میرے پاس آیا، اے اللہ وہ بندہ مجھے آ کے کہتا ہے یا عبداللہ آتنی من مال، میرا مال مجھے دے دو، میرا مال، وہ جو میرا حق تھا وہ مجھے دے دو. اللہ اکبر. اللہ میں نے وہ جو مال تھا نا سارے کا سارا، وہ جتنا بھی بڑا ریوڑ تھا، وہ گائیوں کا ہو، اونٹوں کا ہو، بکریوں کا ہو، وہ سارے کا سارا مال میں نے جب اسے دیا تو وہ بندہ آگے سے مجھے کہتا ہے اتستہزئ بی، اور تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ میں نے تجھ سے اپنا حق مانگا ہے اور تو آگے سے میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اللہ میں نے اس وقت اسے کہا تھا اتستہزئ، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا،
ما استہزی، میں تیرے ساتھ مذاق بالکل نہیں کر رہا، یہ تیرا حق ہے، یہ تیرا مال ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے، تب تغی وجہی کا، اللہ میں نے وہ سارے کا سارا مال اس مزدور کو دیا، تیری رضا کے لیے دیا ہے، تو جانتا ہے یہ بات۔ اللہ ہمیں اس پریشانی سے دور کر لے، اس پریشانی کو ہم سے دور کر لے، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو ہم سے ہٹا لے۔ اللہ اکبر، وہ پتھر فَفْرُجْ عَنَّا، جب اس نے دعا کی اللہ اس پتھر کو ہٹا لے، فَكُشِفَ عَنْهُمْ، ان سے وہ پتھر ہٹا لیا گیا، پتھر ہٹا لیا گیا۔ ہمیں کیا میسج ملتا ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے محترم بھائیوں؟ ایمان اور عمل صالح بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت ہے۔ آج بھی اگر ہم پریشانیوں میں مبتلا ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہے، ہم اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کر سکتے ہیں۔ اس کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ پیش کریں۔ اور دوسری چیز کیا ہے جو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں دور ہوں، پریشانیاں آنی ہیں، تکلیفیں آنی ہیں، اس کا حل قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید نے کیا حل بیان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ ان پریشانیوں، ان تکلیفوں کے ہجوم میں اللہ کی قسم یہ سمجھتا ہے کہ میرا سہارا اللہ ہے، میری پرواہ کرنے والا اللہ ہے، میری تقدیر لکھنے والا اللہ ہے، تقدیر کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے معاملات کو درست کرنے والا اللہ ہے، میری بگڑیاں، میری پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، میری بگڑی بنانے والا اللہ ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ، جو انسان اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کی بڑی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں فرعون کتنا متکبر انسان تھا، جو بندہ اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہنے والا کہ میں رب ہوں، میں بلند و بالا ہوں، میں خدا ہوں، پھر لوگوں کو تکلیف پہنچانا اس کا مشغلہ تھا، لوگوں کو پریشان کرنا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر، ان کو پریشان کرنا، ان پر ایمان لانے والوں کو پریشان کرنا۔ اللہ اکبر، اب اس نے ایک پروگرام بنایا، فرعون نے پروگرام بنایا۔ وہ پروگرام کیا تھا کہ موسیٰ اور اس کے جو حواری ہیں، اس پر ایمان لانے والے لوگ، ان کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی، انہوں نے راتوں رات اپنا لشکر لیا، وہ جو حواری تھے ان کو ساتھ لیا، اس علاقے سے ہجرت کرنا چاہیے۔ راتوں رات وہ لوگ نکلتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری راتوں رات نکلے۔ اچھا، صبح فرعون کو بھی یہ بات پتا چلی کہ موسیٰ اور اس کے جو ایمان والے ہیں، اس پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، وہ راتوں رات نکل چکے ہیں۔ اس نے اپنے دستے بھیجے، اپنی فوجیں بھیجی، اور ساتھ خود بھی اپنی فوجوں کے ساتھ موجود ہے، اپنی فوجوں کے ساتھ موجود۔ اتنا متکبر انسان، ظلم اور زیادتیاں کرنے والا انسان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ اگر ہم اس کے ہتھے چڑھ گئے تو اس نے ہمارا کچھ نہیں چھوڑنا۔ قرآن مجید نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ فرعون کی جو لشکر تھے نا، وہ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو لشکر تھا، جب آمنے سامنے ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھا، فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، انا لمدرکون، اے موسیٰ علیہ السلام اب تو ہماری پکڑ پکی ہے،
ہمیں ان لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں یہ پکڑ لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر بھروسہ دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال کلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ ہمیں نہیں پکڑیں گے۔ ان معی ربی سیہدین، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ میرے ساتھ سپر پاور ہے، میرے ساتھ اللہ رب العالمین ہے، جو طاقتوں کا مالک ہے، جو قوتوں کا مالک ہے، میری مدد تو وہ کرے گا۔ میرا ساتھ دینے والا میرا اللہ ہے۔ آج ہمارا عقیدہ بھی کاش یہ بن جائے۔ ہم آسے اور امیدیں لوگوں سے لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارے معاملات سنواریں گے، درست کریں گے، ہمارا اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، ایمان والا بندہ ہمیشہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے۔ دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی ٹینشنیں، دنیا کی بڑی بڑی تکلیفیں آ جائیں، اس کا بھروسہ صرف یہ ہوتا ہے اللہ اکبر کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک بہت بڑا لشکر فرعون کا، جو اللہ اکبر اسلحے سے لیس تھا، اسلحہ ہی اسلحہ ان کے پاس، گھوڑے ہی گھوڑے ان کے پاس، مسلمانوں کو ذبح کرنے کے لیے آئے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں دیکھ کے بھی یہ کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے جو میری رہنمائی کرے گا، مجھے اس پریشانی سے میرا اللہ نکالے گا۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں دیکھی کہ میرا موسیٰ تو مجھ پر بڑا ایمان رکھتا ہے، بڑا یقین ہے میرے موسیٰ کو مجھ پر بڑا ہی بھروسہ ہے، قرآن مجید نے نقشہ کھینچا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، آپ کیا کریں؟ اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جو آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ایک چھڑی تھی، اے موسیٰ علیہ السلام اپنی اس چھڑی کو سمندر پہ مارے، اپنی اس چھڑی کو سمندر پہ مارے۔ اچھا دیکھیں، کیونکہ ایمان والے کیوں ڈرے ہوئے تھے، کیوں پریشان تھے؟ وہ اس وجہ سے پریشان تھے کہ آگے دیکھیں بپرا ہوا سمندر ہے، بپرا ہوا سمندر، بہت بڑا سمندر، اور پیچھے اتنا بڑا لشکر۔ وہ پریشان ہے کہ اب ہمیں کون بچائے گا، ہم تو اب پکڑے جانے والے ہیں، پکڑے جانے والے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین، محترم بھائیو، یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے، جب سارے راستے بند ہو رہے ہو نا، سارے راستے بند ہو رہے ہو، اللہ کی قسم آپ اللہ کو پکاریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کی قسم اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کے سارے راستے جو ہیں، جو بند ہو چکے ہیں، جن کو تالے لگ چکے ہیں، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین وہ سارے راستے کھولے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور اللہ نے کھولے موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ راستے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں آپ یہ اپنا جو عصا ہے سمندر پہ مارے۔ جب انہوں نے سمندر پہ مارا، فَهُمْ فَلَقَ، سمندر پھٹا، فَهُمْ فَلَقَ، كُلُّ فِرْقٍ، ٹکڑے ٹکڑے ہوا، كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح۔ اللہ اکبر، یوں مارا عصا، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوا، درمیان میں سے راستہ بنا۔ اللہ اکبر، درمیان میں سے راستہ بنا۔ جو موسیٰ علیہ السلام تھے اور جو ان کا لشکر تھا، ان پر ایمان لانے والوں کا جو لشکر تھا، وہ اس راستے سے گزر کر پار ہو جاتا ہے۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو جو فرعون اور اس کے جو حواری تھے ان کو اس سمندر کے اندر کیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور دوسری جو قوم تھی فرعون اور فرعون کے جو حواری تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو غرق کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اکبر، آج ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری مشکلات ختم ہوں، ہماری پریشانیاں ختم ہوں، قرآن نے ہمیں اصول بتائے ہیں، قرآن نے ہمیں اسلوب بتائے ہیں کہ یہ طریقہ کار اختیار کرو گے، اللہ پہ بھروسہ کرو گے، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا، اللہ آپ کی تکلیفیں دور کرے گا انشاءاللہ۔
اور تیسرا حل قرآن مجید نے جو بیان کیا، قرآن مجید نے جو تیسرا حل بیان کیا، آج محترم بھائیو ہر انسان خطا کار ہے، کوئی بندہ یہ بات نہیں کر سکتا کہ اس سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، ہر انسان گناہ کر سکتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے، بہترین انسان، بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور رجوع کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے۔ اللہ کو وہ بندہ کبھی اچھا نہیں لگتا جو بندہ کسی اپنے بارے میں تو کوئی نہیں کرتا نا، ہر انسان دوسرے کے بارے میں کہتا ہے اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ذا الذی یتعلی اللہ اغفر لفلان، جو بندہ اللہ پہ، اللہ کے بارے میں، اللہ پر اپنی بات کو مقدم کرتے ہوئے، مقدم رکھتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو معاف نہیں کرنا، اللہ نے فلاں کو معاف نہیں کرنا، اللہ فرماتے ہیں تو کون ہوتا ہے جو مجھ پر یہ قسم اٹھائے، تو کون ہوتا ہے جو مجھ پر قسم اٹھائے کہ میں نے فلاں کو معاف نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں غفرت لفلان، میں نے فلاں بندے کو تو معاف کر دیا، واحبطت عملک، اور تیرے اعمال میں نے تباہ و برباد کر دیا۔ آج ہمیں کسی نے یہ ٹھیکہ نہیں دیا ہوا، اللہ نے کوئی ہمیں ٹھیکہ نہیں دیا کہ ہم کسی کے بارے میں یہ بات کہہ دیں کہ تجھے اللہ نے معاف نہیں کرنا، کسی کے گناہوں کو دیکھ کر ہم یہ بات کہہ دیں کہ تجھے اللہ نے معاف نہیں کرنا، کیونکہ معاف کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے، اللہ رب العالمین کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ ان اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ٹھیکہ بالکل نہیں دیا، بالکل نہیں دیا، اور ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید نے یہ نقشہ کھینچا، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ استغفار کرتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جو استغفار کرتا ہے آپ کا رب بڑا ہی غفار ہے، آپ کا رب بڑا ہی غفار ہے۔ جو انسان مشکلات میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اللہ کی قسم توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ پریشانیوں سے نکالتے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا۔ آج محترم بھائیو یہ میسج اور پیغام اللہ کی قسم یہ لکھ لیں، یہ اپنے ذہنوں میں اس کو جگہ دیں، اپنے دماغوں میں اس کو جگہ دیں کہ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف ہو، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے، آپ بازار میں ہیں استغفار کریں، آپ مسجد میں ہیں آپ استغفار کریں، آپ گھر میں ہیں آپ استغفار کریں، آپ کی زبان ہر وقت تر رہنی چاہیے، استغفار سے تر رہنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ساری پریشانیوں سے نکالیں گے، اور اللہ رب العالمین ایسی ایسی جگہ سے رزق دیں گے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ایسی ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، انسان سوچ بھی نہیں سکے گا، اللہ وہاں سے اس انسان کو رزق دیں گے۔ یہ استغفار کی برکتیں ہیں، اللہ مشکلات سے نکالتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، ان سے غلطی ہوگی، غلطی سرزد ہوگی کہ اللہ سے پوچھا نہیں، اللہ سے مشورہ نہیں کیا، اپنی قوم والوں کو چھوڑ کے نکلنے لگے۔ اللہ اکبر، کشتی میں بیٹھے، وہاں کشتی والوں نے پھر کہا، یہ لمبا واقعہ میں مختصر کروں گا، کشتی والوں نے کہا کہ آپ چھلانگ لگائیں، چھلانگ لگائی، مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، مچھلی نے نکل لیا مچھلی کے پیٹ میں۔ اب آپ اندازہ کریں مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ نے انہیں محفوظ کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا۔ قرآن مجید نے یہ بیان کیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں ذنون، نون والا، حضرت یونس علیہ السلام کو نون والا کہا کہ ذنون جو ہیں انہوں نے اندھیروں میں، رات کی تاریکی کا اندھیرا ہے، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، آپ اندازہ کریں کتنی بڑی گہرائیاں، کتنا اندھیرا ہے، کتنا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اس اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے،
تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مشکلیں حل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں حضرت یونس علیہ السلام، اللہ کو پکارے ہیں۔ یہ ہمارے لیے میسج ہے۔ جو آج ہم کہتے ہیں نا ہماری بگڑی فلاں بھی بنا سکتا ہے، فلاں بھی بنا سکتا ہے، اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا مشکل کشا ہوں، میں بڑی حاجت روا ہوں، میں تو اپنی پریشانیاں خود حل کروں گا، نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی ہے معبود، تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، اللہ مجھ سے ظلم ہوا ہے، اللہ میں نے زیادتی کی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ درگزری والا معاملہ کر دے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان اندھیروں سے نکالا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر آج ہم پریشانیوں میں ہوں، آج ہم تکلیفوں میں ہوں، تو ان پریشانیوں اور تکلیفوں میں اللہ کو پکاریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کے بارے میں اظہار کریں۔ اللہ ہم گناہ گار، آج تو ہم اپنے گناہ مانتے ہی ہیں، ہم تو اپنے آپ کو پکا مومن ایماندار پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کا اظہار کریں۔ اللہ انسان ہوتا ہی گناہ گار ہے، انسان ہوتا ہی سیاہکار ہے، لیکن اللہ تو غفار ہے نا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہماری پریشانیوں کو سمجھتا ہے، ہماری تکلیفوں کو سمجھتا ہے۔ اللہ ہمارا ایمان ہے کہ ان پریشانیوں اور تکلیفوں سے نکلنے کا راستہ تو ہی بتا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو کمزور کریں، اللہ کو قہار سمجھیں کہ اللہ تو بڑا زبردست ہے، تو بڑی طاقتوں والا ہے۔ اللہ کی قسم ایسا عقیدہ رکھ کے آپ اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ پریشان ہوں، تنگ دست ہوں، تکلیفوں میں ہوں، اللہ میری پریشانیاں دور کر۔ اللہ کی قسم کیا اللہ آپ کی پریشانیاں دور نہیں کرے گا؟ یہ سارے کے سارے اصول ہمیں قرآن نے بیان کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علی الا البلاغ المبین۔